کی جیسے ایک تھیوری آئنسٹائن کی، وہ کہتا ہے کہ اگر اس پوری یونیورس کا میتھس کیلکولیٹ کیا جائے مادہ تو وہ صفر ہے، یعنی یہ کہیں موجود ہی نہیں ہے، لیکن یہ میرے رب کی حکمت ہے کہ موجود نظر آتی ہے۔ تو وہ سورہ بقرہ کی اس آیت کا ایک میں میرا سلسلہ قادریہ میں الحمدللہ مجھے نسبت عطا ہوئی، اللہ نے مہربانی کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے اپنے گروہوں میں لوگوں کو قیامت والے دن اٹھاؤں گا۔ تو ہمیں بھی ایک گروہ ملا، قادری سلسلہ ملا، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی سرکار کی نسبت عطا ہو گئی، حضرت پیر خاکی شاہ رسول شاہ خاکی علیہ رحمہ، ان سے میں 79 میں بیعت ہوا، اور پھر وہی علامہ اقبال والی بات کی نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو مرد مومن کا ہونا شرط ہے، وہ خوش وقت ہوتے ہیں۔ میری پتہ نہیں بزرگوں کی کون سی دعا تھی، کیا وجہ کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کی ایک نسبت عطا ہو گئی اور مرد مومن کی نگاہ پڑ گئی تو وہ کچھ سے کچھ ہو گئے۔ جیسے اشفاق صاحب فرماتے ہیں نا کہ یہ استاد جو ہے، استاد میں اور مرشد میں فرق ہوتا ہے۔ من چلے گا سودا میں نے کردار کیا تھا، تو اس میں وہ اکثر ان سے اللہ مجھے نصیب کرے، رحمت کرے، تو ملاقات رہتی تھی۔ یہ بھی مرشد پاک کی دعا کہ پھر ایسے لوگ ملنا شروع ہو گئے جن سے کچھ سیکھنا شروع کیا میں نے، اور بات آگے بڑھتی گئی۔ تو وہ اکثر وہ یہی کہا کرتے تھے کہ علم جو ہے وہ دو بندوں کے پاس ہے، وہ باقی لوگوں کے پاس اخباری علم ہے، کتاب پڑھ کے، اخبار پڑھ کے، کوئی کالم پڑھ کے۔ علم دو بندوں کے پاس ہے، یا سائن کے پاس ہے یا سائنٹسٹ کے پاس ہے۔ تو سائن جو ہے وہ اپنی مٹھ میں، غار میں جا کر اپنی ذات کا، اللہ رب العزت کا اور کائنات کا تجزیہ کرتا ہے، اور سائنٹسٹ اپنی لیبارٹری میں، لیب میں جا کر مادے کا اور چیزوں کا، عناصر کا تجزیہ کرتا ہے۔ تو علم اس کے پاس ہوتا ہے جو اس کو پریکٹس کرتا ہے۔ تو جس تن لاگے 100 تن جانے، تو جس کو پہ گزرتی ہے اسی کو پتا ہوتا ہے، باقی سنی سنائی باتیں ہیں۔ جیسے مولانا روم جلال الدین رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دم چیست پیاو مست، شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوه او مست ندیدی، دیدن دگر آموز، شنیدن دگر آموز۔ کہ دم چیز، زندگی کیا ہے، دم کیا ہے؟ پیاو مست، یہ پیغام ہے، پیام ہے۔ شنیدی نہ شنیدی، سنو یا نہ سنو۔ در خاک تو یک جلوه او مست ندیدی، تمہاری خاک کے اندر ایک جلوہ ہے جس کو تم دیکھ نہیں رہے۔ دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز، دیکھنا اور بات ہے، سننا اور بات ہے۔ یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے اشعار ہیں۔ مولانا روم ان کو کسی اور پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ علامہ صاحب نے اس کو ایسا بھی کہا ہے کہ ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ نور تجلی جو ہے اصل وہ ہے، باقی تو مادہ ہے، کیچڑ سے پیدا کیا، کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا آدم کو، لیکن اس میں اصل جو بات
کیا ہے؟ وہ نور تجلی ہے، وہ جو اس کی روح ہے. اور وہ کتنی ہے؟ وہ پھر بھگت کبیر کہتا ہے کہ جوں تل میں تیل اور چکمک میں آگ، اتنا ہی رب تیرے اندر جاگ سکی تو جاگ. تل میں کتنا تیل ہوتا اور چکمک میں کیا ایک فلیش، ایک چکاری سی ہوتی ہے، نمک اتنا ہی ہے بندہ، باقی اور کچھ نہیں، باقی ہمیں نظر کا دھوکا. تو وہ سورہ بقرہ میں جہاں پہ انسان کی آدم کی تخلیق کا پورا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ فساد برپا کرے گا زمین میں. اور قرآن تو کہتے ہیں لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ برپا کرو. اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چیزوں کے نام بتاؤ. اسما سے مراد کچھ لوگ شاید یہ لیتے ہوئے کہ درخت کیا ہے، زمین، پتے،